بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز ساتھیو، اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے توحید ربوبیت کو تفصیل سے پیش کیا اور اس سے متعلق عقلی اور نقلی دلائل بھی آپ کے سامنے آئے، اور یہ بھی بات آخر میں آئی کہ صرف توحید ربوبیت کافی نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ کسی مسلمان کے لیے صرف توحید ربوبیت کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ توحید ربوبیت کے قائل تو مشرکین بھی تھے، لیکن ان کا اسلام اور ان کا ایمان مانا نہیں گیا ہے۔ اس لیے توحید ربوبیت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کا بھی اقرار ضروری ہے اور اس پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے توحید الوہیت کے بارے میں تفصیلی گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے توحید الوہیت۔ فرماتے ہیں توحید الوہیت کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں، توحید العبادہ بھی کہتے ہیں، یعنی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہونا، کیونکہ صرف وہی ہے جو حقیقی طور پر عبادت کے لائق اور اس کا مستحق ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں، خواہ اس کا مرتبہ اس کی شان کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ساتھ یا اس کے عبادت کیے جانے کا مستحق ہرگز نہیں ہے۔ وہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، خواہ اس کا مرتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اس کا مرتبہ اور شان کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ساتھ یا اس کے علاوہ عبادت کے لیے کیے جانے کا مستحق ہرگز نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ یا اس کے علاوہ عبادت کے کیے جانے کا مستحق ہرگز نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ یا اس کے علاوہ عبادت کیے جانے کا مستحق ہرگز نہیں ہے۔ یہی توحید الوہیت ہے جس کو تمام انبیاء اور رسول اپنی اپنی قوموں کے پاس لے کر آئے، اور توحید ربوبیت کا تو ان رسولوں نے اس بات اقرار کیا جس پر ان کی قومیں اعتقاد رکھتی تھی، لہذا تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کے اس اعتقاد کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں توحید الوہیت کی دعوت دی کہ جو تمہارا رب اور رازق ہے وہی تم سب کی عبادت کا مستحق بھی ہے، یعنی جس کو تم اپنا رب مانتے ہو، جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو، وہی اکیلا تمہاری عبادت کا حقدار ہے، تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غیرہ ان انتم الا مفترون۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم عبادت کر رہے ہو وہ جھوٹ ہے، وہ بہتان ہے، اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے بارے میں خبر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ترجمہ، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ترجمہ، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت پیش کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال موسیٰ وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے، ایک اور آیت ہے، فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا فرمان ہے قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا اور معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے ہی تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ اہل کتاب سے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ اسی طریقے سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آواز دے کر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا
یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا بچاؤ ہو جائے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یہی تمہارا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام رسولوں اور نبیوں نے توحید الوہیت کی دعوت کے لیے دعوت دی، اور اسی لیے وہ بھیجے گئے، اور یہ کہ اپنی قوموں کو یہ بتلائیں کہ صرف اللہ ہی کے لیے عبادت روا ہے، باقی اس کے سوا جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں، ان کی عبادت سے بچو، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یعنی یہ نبیوں نے جو ہے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی سارے نبیوں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور توحید الوہیت ہی کا سبق لوگوں کو دیا۔ تو توحید الوہیت سے متعلق مختصر سی باتیں آپ کے سامنے آ گئی، اور اسی پہ ہم آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کا ماننے والا اور اس کو دل سے یقین کرنے والا بنا دے، اور اس کی ایک اللہ کی خالص اسی کی عبادت کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔